السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے مواعظ حسنہ کے بارے میں گفتگو شروع کی گئی تھی، اب اسی کا اگلا جز ہے ماذا یجب علی المواعظ۔ مواعظ حسنہ کی تعریف ہوئی تھی، اس کی نوعیت، اس کی اہمیت۔ اب جو چیز ہے وہ ماذا یجب علی المواعظ، کہ واعظ پر کیا چیز واجب ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں۔ لکھیے اسے، پہلی چیز ہے اتباع الکتاب والسنت ومنہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز ہے اتباع الکتاب والسنت ومنہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب و سنت اور منہج الرسول۔ منہج الرسول کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے بہت سارے مناہج ہیں، کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، اور صحیح منہج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج۔ تو پہلی چیز ہے اتباع الکتاب والسنت ومنہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت سے منہج آ گیا نا، ہاں سنت تو یہ منہج آ پہلی گیا۔ چیز ہے کتاب و سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، طریقہ۔ اس سلسلے میں بہت سی دلائل ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر چاہے قرآن فی دعوتی، یعنی داعی کے لیے اتباع الکتاب والسنہ ومنہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوتی، اپنی دعوت میں ان چیزوں کی پیروی کرنا واجب ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران 31 نمبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور سنت سے اس کی دلیل ہو سکتی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز جو واعظ پر واجب ہوتی ہے وہ ہے ان يتذكر ما امر الله به ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المقام۔ دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس سلسلے میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرے۔ کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ وہی حکم ہے جو پہلے خطبے میں گزر چکا۔ یہاں بطور تذکیر آپ کو دوبارہ اس پر تاکید کی جا رہی ہے، یعنی دعوت تبلیغ کے میدان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں، اور اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو ان دونوں نقطوں کو آپ چاہیں تو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو الگ الگ بھی، دلیل دونوں کی ایک ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، واضح ہوا؟ بورڈ کے ساتھ نظر آ رہا ہے؟ جی صاحب الحمدللہ۔ اچھا، اب تیسری چیز التدبر فی قوله تعالی
وقولوا للناس حسنا. تدبر في قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، یعنی اس آیت پر ہمیں غور کرنا ہے. وقولوا للناس حسنا کیا مطلب ہے اس کا؟ دعوت و تبلیغ کے میدان میں یہ آیت کریمہ یہ حکم بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگوں سے بہتر بات کی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن و سنت کی بات ہے وہ بہتر ہی ہے، لیکن یہاں بہتر بات سے مراد آپ کا اسلوب ہے، آپ کا طریقہ ہے، انداز بیان ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وقولوا للناس حسنا، ان لوگوں سے بہتر بات کرو. اس کے بعد ہے چوتھی چیز اغتنام الاوقات المناسبہ، مناسب وقت سے فائدہ اٹھانا. اغتنام الاوقات المناسبہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا آپ کو میں سے؟ ہاں یہ چیز دیکھ لیں، ایک بات کو سمجھ لیں. یہ میں نے نقطہ اس لیے دوبارہ سے آپ سے پوچھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کا مثال کے طور پہ وتیرہ ہے کہ کوئی آدمی بھی راستہ چلتے ہوئے آتے جاتے کسی وقت بھی اس کو روک لیتے ہیں کہ آئیے دین کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. جی سر. اب وہ وقت اس آدمی کے لیے مناسب ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو استنجا قضاء حاجت کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، ممکن ہے کہ وہ جلدی میں ہو، کہیں جانا ہے اس کو. ایسے وقت میں اگر ہم اس کو روک لیں گے تو ایک طرح سے وہ دعوت و تبلیغ کے میدان سے متنفر بھی ہو سکتا ہے. اس کے دل میں نفرت بیٹھ سکتی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کہیں بھی ہم کو روک لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وقت مناسب منتخب ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف لوگوں کے احوال کو دیکھ کر کے بات کرتے تھے اور ان کے مزاج کے مطابق بات کرتے تھے. لہٰذا اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہو گئی چوتھی چیز. شیخ جو اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں ممبئی میں دعوت کے لیے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا اسٹال وغیرہ جو لگاتے ہیں شیخ دعوت کے لیے روڈوں پہ جو لوگ چلتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے اسٹال لگانے کا طریقہ کہیں صحیح ہو سکتا ہے کہیں غلط ہو سکتا ہے. صحیح جہاں حالات ایسے ہیں کہ اس کو لگایا جائے وہاں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے، اسٹال لگانے سے ایک طرح سے ہمارا جو مخالف ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے کہ یہ روڈ پر اور راستوں پر ایسا کرتے ہیں. کچھ علاقوں میں ایسا ہو سکتا ہے اور کچھ علاقوں میں امکان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لگایا جائے. یعنی حالات کے لحاظ سے اس کے بارے میں طے کیا جائے گا کہ یہ مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے. جی شیخ. چوتھی چیز یہ ہو گئی. پانچویں چیز مراعات طبیعت النفس الانسانی. مراعات طبیعت النفس الانسانی، انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کا خیال کرنا. یہ پانچواں نقطہ بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت اہم ہے. مراعات طبیعت النفس الانسانی ہے.
انسانی مزاج کا خیال کرنا. اس کے بعد چھٹی چیز ہے اتصاف الواعظ بما یعظ به. واعظ جو بات کہہ رہا ہے وہ پہلے اس سے متصف ہو، یعنی خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو. یہ چیز آج کل کی سب سے بڑی کمزوری ہے. آج کے دور میں وعظ و نصیحت کرنے والا عموماً وعظ و نصیحت میں اپنے عمل پر نظر نہیں ڈالتا ہے، دوسروں کو کہتا جاتا ہے. اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ بولتا ہے لیکن کرتا نہیں، اور اس کے رد عمل میں پھر وہ بھی عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں اور معاملہ ٹھٹھے اور مذاق تک پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ بنیادی چیز ہے کہ واعظ جو بات کہے اس پر پہلے عمل کرے. اور اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون. اس کے بعد پھر ساتویں اور آخری چیز ہے اس سلسلے میں، اگرچہ کئی ساری چیزیں ہیں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں. ساتویں چیز لکھیے ان یشتغل فی وعظہ. ان یشتغل فی وعظہ بالمہم. پہلے اہم چیزوں سے اس کو سروکار ہونا چاہیے. اہم چیزوں سے پہلے وہ شروعات کرے اپنی دعوت و تبلیغ کی. مثلا اہم چیزوں میں کیا چیز ہے؟ توحید. اس کے بعد اتباع سنت، پھر ارکان اسلام، جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل میں اس کا تذکرہ ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ. اس کے بعد وہ پوری حدیث ہے، صلاۃ کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، ارکان اسلام کا تذکرہ ہے. تو بنیادی طور پر اس کو سب سے پہلے اہم چیزوں میں مشغول ہونا ہوگا. اس کی ایک تطبیق آپ یہ سمجھ لیں کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت حدیث کے لوگ توحید پر بہت زور دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ ایسا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں کیا ہے، مثال کے طور پر بعض جماعتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کا کام کرتی ہیں، جیسے تبلیغی جماعت ہے. وہ کس بات پر وہ کرتے ہیں توجہ؟ کہ مسجد میں ان لوگوں کو جوڑ دو، نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں. اور پتہ یہ چلا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو توحید کے تصور کا کوئی علم ہی نہیں، تو ان کی عبادت ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ ایک روبوٹ والی عبادت ہے. روبوٹ میں آپ 1 مہینے کا سسٹم سیٹ کر دیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ مسجد میں جائے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر واپس نکل کر کے اپنے گھر آ جائے گا. تو روبوٹ 1 مہینے تک وہ کام کرتا رہے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کام کیوں کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بنیاد یہ ہے کہ توحید کو سمجھایا جائے اور اس کے بعد ارکان اسلام سے جوڑا جائے. یہاں پر ایک کمی اور ہے. وہ کمی کیا ہے جماعت حدیث کے لوگوں کی؟ وہ کیا ہے؟ وہ توحید بتا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں توحید تو ہمارے پاس ہے، بس وہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں، دوسرے ارکان کو ادا کریں نہ کریں، ایسا نہیں ہے. توحید کو سمجھنے کا یا توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو انجام دیا جائے. توحید کے بغیر عبادت بیکار ہے، اور عبادت کے بغیر
توحید بیکار ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں لازم و ملزوم. تو یہ 7 نکات ہم نے آج پڑھے ہیں مادہ یجب علی الواعظ کے تحت, کہ واعظ کے اوپر کیا چیز واجب ہوتی ہے. اگرچہ اس میں اور نکات ہو سکتے ہیں لیکن اتنے پر اکتفا کریں گے. اور اس کے بعد اگلی چیز آئے گی ثمرات الموعظہ الحسنہ. ثمرات الموعظۃ الحسنہ, مواعظ حسنہ کے نتائج کیا ہیں, ثمرات کیا ہیں, اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو ثمرات بھی تقریباً 5-6 نکات کی شکل میں آپ کو بتائے جائیں گے. اس کے بعد ہم لوگ جدال پر آئیں گے. ابھی کسی کو سوال کرنا ہے کوئی تو بتائیں. مراعات طبیعت انسانیہ. مراعات طبیعت النفس الانسانیہ. آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں, پڑھا ہوگا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اول وقت میں نماز ادا کرنا. دوسرا شخص آیا, اس سے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے افضل عمل. بہرحال لوگوں کے مزاج کے لحاظ سے یا لوگوں کے عمل یا کوتاہیوں کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دیتے رہے. یہ اصل میں مراعات طبیعت النفس الانسانیہ ہے, کہ انسانی نفس کی ضرورت جو ہے اس کے لحاظ سے اس کو اولاً وہ چیز بتائی جائے جس کی زیادہ اہمیت ہے. یہ آخری نقطے کے تحت بھی آ سکتا ہے, اشتغل فی واقعی بالمہم, لیکن وہ ایک دوسرے ناحیے سے آپ کو بتایا گیا ہے, توحید اتباع سنت کے ناحیے سے. اور طبیعت النفس الانسانیہ میں اس بات کا خیال بھی کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم وعظ و تبلیغ کرتے ہیں اپنے کسی ساتھی کو, اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بڑے بھائی کو, اپنے ماں باپ کو. تیسرا مرحلہ ہے یہ وعظ و تبلیغ ہم کرتے ہیں پڑوسیوں کے لیے یا متعلقین افراد کے لیے جو آس پاس ہیں. چوتھا پانچواں مرحلہ ہے کہ ہم دعوت تبلیغ کرتے ہیں صاحب حیثیت آدمی کے سامنے, جو علاقے کا بڑا ہے, پردھان ہے, علاقے کا نیتا ہے, ایم ایل اے ہے, کچھ ہے. اسی طریقے سے پھر وعظ و نصیحت کا سلسلہ یہ مزید مختلف مقامات پر مختلف لحاظ سے بڑھتا جاتا ہے. تو اگر ہم طبیعت النفس الانسانیہ کا خیال نہیں کریں گے تو کیا دعوت و تبلیغ کا وہ اسلوب جو ہم دوستوں کے لیے اختیار کرتے ہیں بعین وہی اسلوب بڑی حیثیت اور بڑے مناسب کے لوگوں کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کس نے سوال کیا تھا بتائیں. نہیں شیخ. تو یہ طبیعت النفس ہے. انسان اگر بڑی حیثیت کا حامل ہے, انسان اگر بڑی حیثیت کا حامل ہے تو اس سے اس کے مقام کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کی جائے گی. انسان ہم سے بڑا ہے تو اس کے مقام کا خیال کرتے ہوئے بات چیت کی جائے گی. ماں باپ سے کوئی بات کہنی ہوگی تو اس طریقے سے نہیں کہیں گے جیسے دوستوں سے کہتے ہیں. دوستوں سے کوئی بات کہنی ہوگی تو اس طریقے سے نہیں کہیں گے جس طرح سے ماں باپ سے کہتے ہیں. ماں باپ سے کوئی بات کہنی ہے تو اس طریقے سے نہیں کہیں گے جیسے کسی بادشاہ یا حاکم سے کہتے ہیں. سارے اسالیب میں سامنے والے کے نفس اور اس کی طبیعت کا خیال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا؟ یہ مقصد ہے اس کا. اس کے بعد ثمرات موعظۃ الحسنہ ہے, اس کو انشاءاللہ اگلی گھنٹے پڑھیں گے. ابھی کوئی سوال ہے تو بتائیے اس کے علاوہ. شیخ یہ اوصاف الواعظ بما یصف به, اس مسئلے پہ شیخ آج کل بہت ہنگامہ ہوتا جا رہا ہے شیخ معاشرے کے اندر. کیا ہنگامہ ہو گیا؟ شیخ جیسے کہ آج کل شادیوں میں بہت زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے. ہاں, جتنے بھی مولوی لوگ ہیں یا جو سمجھانے والے ہیں وہ اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادیاں بالکل فضول خرچے کے حساب سے ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جب ان کے گھر میں بات آتی ہے تو وہ بھی اسی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں. تو اس میں عوام کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے شیخ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ حقیقت ہے کہ آج آدمی جو بات کہتا ہے جب خود اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس پر وہ ٹوک رہا تھا.
یہ صرف شادی بیاہ میں مسئلہ نہیں، دوسرے مسائل میں بھی ہے. اپنے لیے جواز نکل آتا ہے اور دوسروں کے لیے سختی ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے. طارق عزیز صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک ہم اس وتیرے کو چھوڑیں گے نہیں، جب تک اس کا بہتر اور مثبت نتیجہ نکل کر کے نہیں آنے والا. یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تو لوگ اس کا مذاق بنائیں گے اور غلط انداز کی باتیں کریں گے. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. شادی بیاہ میں فضول خرچی جو ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور کا. اگر اس کو ختم نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دور میں مسلمان قوم بہت متخلف اور بہت بچھڑی ہوئی قوم ہو جائے گی. ایک سال میں شادی بیاہ پر جتنا خرچہ کیا جاتا ہے ایک شہر میں، صرف دہلی کا آپ جائزہ لیں گے کہ ایک سال میں صرف مسلمانوں کی شادیوں پر جتنا خرچ ہوتا ہے اس کی فضول خرچی الگ اگر کر دی جائے، صرف ضروری خرچ بچایا جائے تو جو زائد خرچ ہے اس میں آرام سے دلی جیسے شہر میں ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے، تعلیمی ادارہ بن سکتا ہے. تو یہ بہرحال بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو